سر ایران سے ہم بلوچستان پہ آ گئے ہیں تو بلوچستان سے ہی تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں. پچھلے جو تینوں انتخابات کے اوپر سوالیہ نشان تھے، خاص طور پر یہ جو فروری 2024 والا انتخابی عمل تھا جس میں پی ٹی آئی والوں نے فارم 45 اور 47 کا ایشو ریز کیا اور جینوئنلی ریز کیا. یہ فیک ایلیگیشن نہیں ہے. ان ریالٹی دیر از ویری سیریس پرابلم ان آور الیکٹورل پروسیس. اب اس کی ریفلیکشن بلوچستان میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں کے پی میں نظر آتی ہے، اس کی ریفلیکشن ہمیں آزاد کشمیر میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر نظر آتی ہے. اگر ٹرولی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوں، لوگوں کے نمائندے ہوں حقیقی، تو پھر اس کام کے لیے آپ کو فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انلیس کہ کوئی آپ نے ٹیررسٹ گروپ ہے اور اس کو مارنا ہے. ہمیں ہر کام کے لیے فوج کو انگیج کرنا پڑ رہا ہے. تو ہمیں کچھ اپنی رائے عمل درست کرنے کی سنجیدگی کے ساتھ ضرورت ہے، نہیں تو بہت خسارے کا سودا ہے جب آپ کی پاپولیشن آپ کی لیجٹمیسی کو کویسچن کر رہی ہے. ایڈمرل صاحب. تو شکریہ ندیم صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں جہاں کہیں کرائسس ہوتے ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں، کوئی پرابلمز ہوتے ہیں، گریونسز ہوتے ہیں، بیسک فیکٹر اگر آپ نکالیں تو گورننس کا ہوتا ہے. اور گورننس جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کا الیکٹورل پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کی حمایت سے آئیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو لوگوں کے پرابلمس بھی پتہ ہوں گے، گراؤنڈ ریئلٹی کا بھی اندازہ ہوگا، لوگوں کا بھی اعتماد آپ پہ ہوگا اور آپ کے پیچھے بھی ایک سپورٹ ہوگی. یہ تو کوئی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ ہمیں اس میں آپ کی بات بجا ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں آگے ایسے ہی چلنا ہے یا ہمیں کچھ ریفارمز لانے ہیں، ہمیں کچھ اپنا سسٹم بہتر کرنا ہے. جو ہمارے ہسٹری کے لیسنز ہیں کیا ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہیں گے یا ہم نہیں سیکھنا چاہیں گے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس میں شاید میں اور آپ مورد الزام ہیں، اور وہ ہے کہ اگر یہ وار اگینسٹ ٹیرر میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز اور گورنمنٹ اپنا کام اگر کر رہی ہیں تو میں اور آپ کہاں ہیں اس میں؟ یہ ہول آف نیشن اپروچ کی ہم بات کرتے ہیں. اس ہول آف نیشن اپروچ میں نیشن کہاں ہے؟ اس کا کیا کردار ہے؟ کیا اس کا کردار صرف جانے دینا ہے؟ کیا اس کا کردار جانے بچانا نہیں ہو سکتا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کارل وان کلوزویز جو جرمن اسٹریٹجسٹ تھا اس نے ایک یونیورسل فارمولا دیا کہ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے آپ کو حکومت، فوج اور عوام ان تینوں کا باہمی اشتراک، باہمی تعاون جب تک نہیں ہوگا، یہ تینوں ایک پیج پر نہیں ہوں گے، آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے. اور آپ دنیا کی کوئی جنگ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ابھی ایران کی دیکھ لیجیے آپ کہ ایران دنیا کی دو بیسٹ ملٹریز کے اگینسٹ کھڑا رہا ہے. کس وجہ سے؟ جنوری میں ان کی لیڈرشپ اور عوام میں گلف تھا، خلش تھی، لیکن وہ اس جنگ سے پوری ہو گئی. سارے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو مزہ چکھا دیا. امریکہ کہتا ہے کہ ایران ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایگریمنٹ کرنے کی. کہتا ہے 20 سال پیچھے میں نے ایران کو پھینک دیا ہے، اس کے باوجود ایگریمنٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو کس کی ضرورت ہے؟ امریکہ کی ضرورت ہے. تو ایران کا ماڈل آپ دیکھ لیں. ایڈمرل صاحب جو ہمیں آپ اس بات کہہ وار رہے ہیں اگینسٹ ٹیرر وہ میں آپ کی بات میں بہت بڑا وزن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مارکہ حق میں آپ کی پوری قوم اکٹھی ہو گئی جی تھی. آپ نے ٹویٹر بند جی کیا ہوا تھا، آپ بالکل نے ٹویٹر کھول دیا جب آپ کو یہ لگا کہ سارے لوگ ہماری فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. 25 کروڑ سارے یوں بند مٹھی کی جی طرف فوج کے پیچھے کھڑے تھے انڈیا کے مقابلے میں. جی میرے خیال میں جی بالکل وہ ہم ایسے نے ہی. اور بہت بڑی اپرچونٹی مس کی ہے. جو پولرائزیشن تھی سوسائٹی کے اندر، وہ اس ایک نقطے نے مارکہ حق کی 3 دن کی جنگ نے وہ ساری پولرائزیشن کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور اکٹھے ہو گئے تھے. ختم کر اس دیا. کے بعد ہم پھر واپس بالکل وہیں پہ پہنچ گئے، پھر واپس وہیں پہ پہنچ گئے. تو اٹس اے سیریس فلا سر، جس کے اوپر ہمارے لیڈرشپ اور ڈیسیجن میکر جو پاورفل لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے. بند کمروں میں کریں لیکن بات کر لیں تاکہ راستہ کلیئر ہو جائے آئندہ کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایڈمن اور یہ صاحب. جو میں عوام کے کردار کی میں بات کر رہا ہوں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مجھے کیا میرا فرض نہیں ہے کہ اگر کوئی مشتبہ شخص مجھے نظر آتا ہے، مشتبہ حرکت نظر آتی ہے، کوئی موومنٹ ہوتی ہے، کوئی میرے محلے میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ میں اس کو کوئی نوٹس کروں، اس کو رپورٹ کروں، اس کو کوئی احساس اس کا کروں، محسوس کروں. میں تو بالکل مبرہ ہوں ہر چیز سے. میں نے سب چیزیں گورنمنٹ پہ ڈال دی ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ، سیکورٹی فورسز پہ ڈال دی ہیں. اور جب کچھ ہوتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں جی ان سے قابو نہیں ہو رہا. بھائی اگر ان سے قابو نہیں آ رہا تو پھر مجھے اپنا شیئر ڈالنے کی ضرورت ہے نا، کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تو وہ نہیں کر رہا. اچھا اس میں میں اور آپ بالکل خالص مورد الزام نہیں ہے. گورنمنٹ کا بھی اس میں کام ہے، گورننس کا بھی اس میں ایشو ہے.
اس پہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اویئرنیس پھیلائے. آپ کو یاد ہوگا 2007-8 میں یہ کیمپین چلائی گئی تھی کہ کچھ نمبر دیے گئے تھے, ٹی وی پہ ایڈز آتے تھے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی شخص نظر آئے, اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, اس طرح کی چال ہو, اس کے منہ پہ ایسے اثرات ہوں, تو آپ سمجھے کہ یہ مشتبہ آدمی ہے. تو ایک اویئرنیس ہوئی تھی, ایک ایجوکیشن ہوئی تھی لوگوں کی, لوگوں نے رپورٹ کرنا بھی شروع کیا تھا. کہاں ہے وہ سب میجرز؟ کیوں نہیں ابھی دوبارہ ہم کر سکتے؟ کب تک ہم اس طرح سے یہ جانے دیتے رہیں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور کوئی میجرز نہیں لیں گے؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو فلاز ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, جو شارٹ کمنگز ہیں, ان کو ہم کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر رہے؟ ہر دفعہ ہم ایک نیا ارادہ کرتے ہیں, نیا جذبہ دکھاتے ہیں, پھر اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, کچھ دن سکون ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. کیوں ایک جان کی بھی ویلیو نہیں ہے ہمارے یہ یہاں؟ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جلد ندیم صاحب.